وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين روز ازل جو بما کیے دنیا میں وہ بما بھول گئے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے دنیا کا تو گھر آباد کیا دنیا کا تو گھر آباد کیا عقبا کا مدر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے نمرود نہیں شداد نہیں دنیا میں کیا یاد نہیں کیا لوت کی امت یاد نہیں کیا لوت کا طوفان بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگا لیا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ تصور مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہارے عقل و شعور میں نہیں آ سکتے نبی پاک کا فرمان ہے کہ لوگوں جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلوار کے سائے کے نیچے ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ کریم میرے واجب الاحترام بزرگوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی سرور کائنات فخر وجودات ساقی کوثر رہبر و رہنما بدر الدجا شمس و ضحیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سردت ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما
پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ محمدی مسجد والوں، الحمدللہ عید الاضحیٰ کا وقت اور لمحہ گزر گیا جس میں قربانی کا ذکر کیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے ساری دنیا کو بتا دیا کہ قیامت تک سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا رہے گا۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تنبہ ذکر کیا تھا۔ آج نبی کے گھرانے کا تنبہ یعنی نبی کے گھرانے کے خاندان والوں کا ذکر کیا جائے گا، لیکن اس سے قبل یہ بتاؤں کہ 10ویں میں نے گزشتہ جمعے بتایا کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں محرم تک اللہ تعالیٰ نے میدان منا سے لے کر میدان کربلا تک جو قربانی کا سلسلہ رکھا، اس کے درمیان میں 2 قربانیاں اور بھی بتائی گئی ہیں جن کا ذکر آج کیا جائے گا۔ یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو میدان منا میں حضرت اسماعیل کے قربانی کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چھری کو روک کر ساری دنیا کو بتا دیا کہ چھری روک، اس اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس اسماعیل کی نسل سے، اس اسماعیل کے خاندان سے، اس اسماعیل کے خون سے میرے نبی نے دنیا میں تشریف لانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھری کو روک دیا۔ اب بیچ میں جب ہم چلتے چلتے یعنی 10 ذی الحجہ سے چلتے چلتے اگر ہم 18 ذی الحجہ کو آ جائیں تو 18 ذی الحجہ کو بھی ایک قربانی ہوئی جس کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو سیدنا حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آگے چلتے چلتے چلے جائیں تو پھر ذی الحجہ کے آخر میں ایک اور قربانی آتی ہے، یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو جو شہید کیا گیا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ دہشت گردی کا نشانہ اصحاب رسول بھی بنتے رہے، یعنی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، سیدنا امام حسن کو شہید کیا گیا، سیدنا حضرت امام حسین کو اور ان کے 72 ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمیشہ کی زندگی کا ایک قانون سکھا رہا ہے کہ انسان تو نے مرنا تو مرنا ہے، تیری زندگی ختم ہونی تو ہونی ہے، تجھے موت ایکسیڈنٹ میں بھی آنی ہے، تجھے موت بستر مرگ میں بھی آنی ہے، تجھے موت بیماری کے اندر بھی آنی ہے، تجھے موت اس حالت میں آنی ہے کہ تو سمندر میں ڈوب جائے، سیلابوں میں ڈوب جائے، زلزلے کے نیچے آ کے مر جائے۔ موت تو ہر حقیقت ہے، زندگی ایک حادثہ ہے لیکن موت ایک حقیقت ہے جس نے آنا ہی آنا ہے۔ یعنی یوں سمجھے محمدی مسجد والوں کہ دنیا میں ہم آئے ہی دنیا سے جانے کے لیے ہیں، یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو آیا ہو اور ہمیشہ کے لیے یا رہنے کے لیے آیا ہو۔ زندگی خدا نے مختصر دی ہے، اس مختصر زندگی میں ہم نے زندگی کے اندر بنانا ہے۔ یہ زندگی کیسے بن رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب، ہم زندگی جو ہے نا ہمارے کو بھوک لگے تو کھانا مل جائے، ہماری بھوک ختم ہو جائے گی، ہمیں پیاس لگے ہمیں پانی مل جائے بس ہماری پیاس ختم ہو جائے گی، زندگی ہماری آرام سے گزر جائے گی، ہمیں نیند آ جائے، بستر مل جائے، کمرہ مل جائے، آرام سے ہم نیند کو سو جائیں گے۔ محمدی مسجد والوں یہ ہماری زندگی کا معیار نہیں کہ ہمیں بھوک لگے ہمیں کھانا مل جائے بس زندگی آرام سے گزر جائے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا معیار یہ نہیں
نہیں رکھا کہ جناب تمہیں پیاس لگے اور پانی مل جائے. کہ ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں کہ ہمیں نیند آئے تو ہمیں بستر مل جائے. اللہ کہتا ہے اے انسانوں یہ چیزیں تم اپنے ساتھ مت جوڑو, کیونکہ یہ چیزیں تو میں نے حیوانوں کو بھی دے رکھی ہیں, جانوروں کو بھی دے رکھی ہیں. جانور کو جنگل میں جب بھوک لگتی ہے میں خدا انہیں بھی کھانا کھلا دیتا ہوں. جانوروں کو جب پیاس لگتی ہے میں انہیں دریا میں پانی پلا دیتا ہوں. جب انہیں نیند آتی ہے میں انہیں غاروں میں سلا دیتا ہوں. پھر حیوان میں انسان میں فرق کیا باقی رہ گیا؟ جو حیوان کر رہا ہے وہی انسان کر رہا ہے, تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات نہ رہا. اللہ انسانیت کو اونچا کرنا چاہتا ہے, انہیں بتانا چاہتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد کھانا کھانا نہیں, تیری زندگی کا مقصد صرف پانی پینا نہیں, تیری زندگی کا مقصد صرف رات کو سو جانا نہیں کہ تو سمجھے کہ مجھے کھانا مل جائے میری زندگی آرام سے گزر جائے گی, مجھے پانی مل جائے مجھے میری زندگی آرام سے گزر جائے گی, مجھے نیند آ جائے بس میری زندگی آرام سے گزر جائے گی. شاہ صاحب ہم یہاں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. نہیں محمدی مسجد والوں, یہ اصول غلط ہے. زندگی گزارنے والا اصول بالکل غلط ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا بھی کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہمارا بھی کھانے کے بغیر گزارا نہیں, آپ بھی پیاسے نہیں رہ سکتے ہم بھی پیاسے نہیں رہ سکتے, نیند آپ کو بھی آتی ہے ہمیں بھی آتی ہے, تو ہم مل کر ہی تو زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, یہ زندگی گزارنے کا مقصد ہمارا بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں جنوں کو بے مقصد تو نہیں بنایا ہے, میں نے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ تجھے بھوک لگے تجھے کھانا مل جائے, تجھے پیاس لگے تجھے پانی مل جائے, تجھے نیند آئے تجھے بستر مل جائے. اللہ کہتا ہے انسانوں میں نے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا, میں نے تمہیں دنیا میں زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. زندگی بناؤ گے پھر مرنے کے بعد قیامت تک جنت میں زندگی گزارتے رہو گے. زندگی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھو محمدی مسجد والوں, اللہ نے کوئی جنت نہیں بنائی, اللہ نے کوئی دوزخ نہیں بنائی. شاہ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے مومنین کے لیے جنت بنائی, میں نے کافروں کے لیے جہنم بنائی. آپ کہتے ہیں جنت کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں. ہاں محمدی مسجد والوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو دنیا میں بھیجا ہے ہمیں زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو گے میں جنت کی اینٹیں اکٹھی کروں گا, سجدہ کرو گے تو جنت کی بنیاد رکھ دوں گا. جنت خود بنانی پڑے گی, دوزخ خود بنانی پڑے گی. دنیا میں اچھے کام کرو گے, دنیا میں جو فصلیں لگاؤ گے وہی فصلیں آخرت میں ملیں گی. اگر دنیا میں نمازیں پڑھتے رہو گے جنت ملے گی, قرآن پڑھتے رہو گے جنت ملے گی, تہجد پڑھتے رہو گے جنت ملے گی, روزے رکھتے رہو گے جنت ملے گی, قربانیاں کرتے رہو گے جنت ملے گی, انسانیت کی خدمت کرتے رہو گے جنت ملے گی. وسیق الذین اتقوا ربهم إلی الجنة زمرا. زندگی کی مقصد اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو ہمارے پاس بھیجا ہے نا, انہوں نے ہمیں
یہ نہیں بتایا کہ تم پلاٹ کیسے اکٹھے کرو، کوٹھیاں کیسے بناؤ۔ یہ تو ہم سے بہتر دنیا کے وہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے نا، وہ تو ہم سے زیادہ کھانا اچھا کھاتے تھے، وہ ملاوٹ سے پاک چیزیں کھایا کرتے تھے، انہیں پانی بھی خالص ملا کرتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، پھر نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جب کھانا اچھا مل رہا تھا، نبی نے کیا آ کے کرنا تھا؟ اگر پانی اچھا مل رہا تھا، نبی نے آ کے کیا کرنا تھا؟ اگر سونے کے لیے آرام کھلی اور جگہ ان کو ملی ہوئی تھی، پھر نبیوں کو آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ نئی امامتی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ نبیوں، میں نے جن انسانوں کو بنایا ہے انہوں نے اپنی راہ سے ہٹ کر بے راہ ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگی کو مقصد کو بھلا دیا، وہ سمجھ بیٹھے کہ کھانا پینا زندگی کا مقصد ہے۔ انہیں سمجھاؤ کہ جس نے تمہیں رزق دیا ہے، میں خدا تمہیں رزق کے آگے سر نہیں جھکانے دوں گا۔ نبیوں نے سمجھایا کہ اپنا سر انسان رزق کے آگے نہ جھکا، رزق دینے والے خدا کے آگے جھکاتا رہے گا، میں خدا تیرا رزق کا دروازہ کھولتا رہوں گا، میں کبھی تجھے کسی جگہ پہ نہیں کروں۔ اب قربانی کا سلسلہ چلتا ہے، انسانی قربانی کی بات کر رہا ہوں، جانوروں کی قربانیاں تو ختم ہو گئیں، اب جو چلتی ہے قربانی، چلتے چلتے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باتیں بھی آج آپ کو سناتا چلا جاؤں، کیونکہ آگے 18 ذی الحجہ جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، ان کو کس طرح شہید کیا گیا، انہوں نے کس طرح اپنی جان کی بازی لگا کر مدینے کے اندر خون ریزی نہیں ہونے دی، انہوں نے اپنا اقتدار چھوڑ دیا لیکن انسانیت کے اندر خون نہیں بہانے دیا۔ کون؟ حضرت عثمان غنی، جنہوں نے سلام مسجد نبی کے اندر سے لے کر مسجد نبی میں شامل کیا، جن ایک دفعہ نبی پاک کے پاس اصحاب رسول بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ حضور کریم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ ایک کنواں ہے یہودی کے قبضے میں ہے، ہماری عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں، وہ پانی بھرنے نہیں دیتا، پورے مدینے میں پانی کوئی نہیں، ہر کونے میں کنویں میں کڑوا پانی ہے، اس یہودی کے پاس جو پانی ہے وہ میٹھا بھی ہے وہ لیکن اس یہودی کے قبضے میں ہے۔ حضور کریم نے فرمایا اچھا تم میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں جو اس کنویں کا پانی کنواں خرید کر ہمیں دے دے؟ اس ٹائم اس صحابہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ چلتے چلتے یہ بات اڑتی اڑتی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور کریم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر دے گا میں محمد اسے جنت کی گواہی دوں گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کی دعا دوں گا، وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بار بار جا کر یہودی کے دروازے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہودی کہنے لگا من تکلبا، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا کہ میں عثمان غنی آیا ہوں۔ یہودی نے دروازہ کھول دیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ یہودی کو ساتھ لیا، کنویں کے قریب کھڑے ہو کر کہا کہ یہودی یہ میں کنواں تیرے سے خریدنا چاہتا ہوں، بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اب یہودی بھی اکڑ گیا، کہنے لگا کہ میں اس کنویں کو نہیں بیچوں گا، یہ بہت مہنگا کنواں ہے۔ کہا کتنا مہنگا ہے؟ حالانکہ اس کی قیمت اتنی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا قیمت بول، کتنی قیمت لینا چاہتا ہے اس کنویں کی؟ اس کنویں کو میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا 10,000 درہم میں، 11,000 درہم میں؟ حضرت عثمان غنی نے جب اتنی قیمت لگائی، یہودی بڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے، قیمت بڑھائی جائے۔ فرمایا 20,000 درہم دوں گا۔ یہودی کہنے لگا میں تو اس کے 40,000 درہم دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے 40,000 درہم اس یہودی
میں دولت دے سکتا ہوں تاکہ میرا نبی خوش ہو جائے، میرے نبی کے چہرے پہ رونق آ جائے۔ دوسرے دن عثمان غنی مسجد نبی میں پہنچے، حضور کریم نے فرمایا عثمان جزاک اللہ، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، آپ نے کنواں لے کر اس کی ملکیت اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ اے عثمان تجھے مبارک ہو، اب تو اس کنویں کا مالک ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس کنویں کا مالک نہیں، اس کنویں کے مالک آپ ہیں۔ یہ کنواں میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ حضور کریم نے فرمایا عثمان آج تو نے مجھ محمد کا دل اتنا خوش کر دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن آپ کو میرا پڑوسی بنا دے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ ایک دفعہ یہ تو بات چلی، اب کنواں تو مل گیا، عثمان غنی نے نبی کے حوالے کر دیا۔ ایک جگہ حضور کریم تشریف فرما تھے، اصحاب رسول میرے نبی کے پاس بیٹھے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھے تھے، یعنی منبر کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑی سی لاتیں کھول کر تہمت باندھا تھا نبی پاک نے، اور حضور کریم کی تہمت مبارک تھوڑی سی پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، جیسے سادی طبیعت کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے۔ حضور کریم اس طرح ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوتے اور صحابہ آتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کریم نے فرمایا بلال دیکھو کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ فرمایا کہ اچھا یا رسول اللہ، جب گئے تو کہا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں، وہ اندر تشریف لانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اے بلال دروازہ کھولو اور ابو بکر صدیق کو اندر بلا لو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آ کر صف کے اندر بیٹھ گئے، حضور کریم اسی طرح بیٹھے رہے اور گفتگو فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا بلال دیکھو اب کون آیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ فاروق اعظم ہیں۔ فرمایا ان کو بھی اندر بھیج دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تشریف لے آئے اور حضور کریم نے انہیں بٹھایا، لیکن حضور کریم اسی حالت میں ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں۔ ایک ممبر سے لگا رکھی تھی اور تھوڑی سی لاتیں مبارک جو تھی پھیلائی ہوئی تھی، اور پنڈلی مبارک سے تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، تہمت مبارک ذرا ہٹی ہوئی تھی، اور حضور کریم بالکل ریلیکس حالت میں صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کریم نے فرمایا بلال دیکھ اب کون آیا ہے۔ دروازہ بلال نے تھوڑا سا کھولا، یا رسول اللہ بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال دروازہ بند کر، عثمان غنی کو اندر نہ آنے دو۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور کریم نے عثمان غنی کے لیے کیوں دروازہ بند کروا دیا؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر عثمان غنی کو روک لو، محمدی مسیح والو۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور کریم فوراً اٹھے، اپنی قمیض ٹھیک کی، اپنا تہمہ مبارک ٹھیک کیا، اور لس ہو کر بیٹھ کر کہنے لگے بلال دروازہ کھول دے، اب عثمان غنی کو اندر آنے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی محمدی مسجد والوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے۔
گفتگو ہوتی رہی. جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا صحابہ اٹھ کر جانے لگے. ایک صحابی رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق آئے آپ نے فوراً آنے دیا. فاروق اعظم آئے آپ نے انہیں فوراً آنے دیا. عثمان غنی کے لیے کیوں تھوڑی دیر کے لیے دروازہ بند کر دیا؟ آپ کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے. ان صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا. حضور کریم نے فرمایا صحابیوں میری پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی تھی میں نے چادر کو ٹھیک کیا. میں اس عثمان غنی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش معلا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں اس عثمان غنی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش معلا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی کی شہادت کا لمحہ قریب آ رہا ہے. سارے بلوائیوں نے عثمان غنی کو گھیر لیا منبر رسول سے ہٹا دیا. حضرت عثمان غنی کو کمرے میں بند کر دیا گیا. ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 4 دن نہیں پورے 40 دن تک فاروق اعظم پہ کھانا پینا بند کر دیا گیا. ہم دور صحابہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا منظر کیا ہوتا ہے. اصحاب رسول نے اپنے زمانے کی خلافتوں میں کیسی خلافتیں کرتے رہے. فاروق اعظم کیا کہا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کیسی تھی. حضرت عثمان غنی کی خلافت کیسی تھی. حضرت مولا علی کی خلافت کیسی تھی. یہ خلفاء راشدین کا خلافت کا سلسلہ دور نبی کے زمانے سے ان خلیفہ نے جیسی حکومتیں کی حکومت کا جو معیار بلند کیا. ان حکومتوں میں یاد رکھے محمدی مسجد والوں میری ایک بات یاد رکھے گا. اصحاب رسول نے اپنے جسم کی پروری کے لیے حکومتیں نہیں کی انسانیت کی خدمت کے لیے حکومتیں کیا کرتے تھے. فاروق اعظم 44 لاکھ مربع میل کا حکمران جب نیند آتی تھی کوئی بسترا نہیں تھا بلکہ یوں کرتے تھے مسجد نبی میں پھٹی چٹائی پہ آ کے لیٹ کر نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کے سو جایا کرتے تھے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 24 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا. اب میں آرام سے سو رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرے دل میں خوف ہے. اللہ اگر میرے دور حکومت پہ دریائے فرات پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن فاروق اعظم کو پکڑا جائے گا. یہ وہ خلافتیں تھیں. حضرت فاروق اعظم کی خلافت ایک بڑی رات کو مدینہ کے اندر اپنا منہ چھپا کر فاروق اعظم پہرا دیا کرتے تھے چلے کرتے تھے. پھر کئی واقعات ایسے آتے ہیں جب خانہ کعبہ کے اندر پہنچے حج کے موقع پر موقع ہوا تو فرمایا کہ گورنر موسیٰ کو بلایا گیا. گورنر موسیٰ مجھے اپنا گورنر ہاؤس دکھاؤ. میں نے تمہارا گورنر ہاؤس دیکھنا ہے کہ جب سے میں نے تمہیں گورنر بنایا ہے میں دیکھوں تم نے اپنی کون سی کوٹھی بنا لی ہے کون سے تم نے دروازے پہ کتے بٹھا دیے ہیں جو انسانوں کو اندر بھی نہ آنے دیں اور تم نے کون سے پہرے بٹھا دیے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں گورنر بنانے کے بعد تم نے اپنے جسم کی پرورش کی ہے یا انسانیت کی پرورش کی ہے. اپنے آپ کا جسم ٹھیک کیا ہے یا غریبوں کو کھانا کھلایا ہے. اپنے گھر کے گودام بھرتے رہے ہو یا غریبوں کے گودام پر خرچہ کرتے رہے ہو. اے موسیٰ اے ابو موسیٰ چل مجھے چل کے گورنر ہاؤس دکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں تہمت باندھ رکھا ہے. جو قمیض پہنی ہے اس پر بھی 18 پیوند مختلف کپڑے کے رکھے ہوئے ہیں. غریبوں والے کپڑے فاروق اعظم نے پہن رکھے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ابو موسیٰ چل مجھے اپنا گورنر ہاؤس دکھا. میں تیرا گورنر ہاؤس دیکھنا
مسلمان آیا کہیں تو نے لوگوں کی خدمت کی ہے یا نہیں کی؟ آج میں تیرے گورنر ہاؤس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے، خلافت راشدہ کیسی ہوتی ہے، دور حکومت مسلمانوں کا کیسا ہوتا ہے۔ یہ آج آپ کو میں چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ مسلمانوں، محمدی مسجد والوں، آپ کو پتہ چلے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے نا، یہ کلمہ ہمارے پاس تو بیٹھے بٹھایا پہنچ گیا، لیکن یہ بھی خبر کہ کیسے پہنچا۔ ہم نے پیدا ہوئے، کان میں مولوی صاحب نے اذان دی، بس سمجھ گئے مسلمان بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہو گئے، تھوڑا سا قرآن پڑھا لیا، بیٹھے بٹھایا دین پہنچ گیا، بیٹھے بٹھائے نمازیں سیکھ لی، بیٹھے بٹھائے روزے رکھ لیے، بیٹھے بٹھایا حج کر لیا۔ ہمیں تو کوئی عبادتوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑ رہی، ہمیں بیٹھا بٹھایا دین مل گیا۔ دین کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ پوچھو میدان کربلا میں حسین سے پوچھو، اے حسین دین کی قدر کیسی ہوتی ہے؟ جاؤ پوچھو حضرت بلال سے، اے بلال دین کیسا ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنا کیسا ہوتا ہے؟ ارے مفت کی یہ محبتیں ہمیں مل گئی، مفت کی چیز کی ہم قدر نہیں کرتے، اس لیے آج ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ ہم نے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر لیا، ہمارے دلوں میں غیبتیں پیدا ہو گئی، زبان پہ جھوٹ اور مکر و فریب اور غیبت کا کیڑے لگ گئے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی گندگی کے اندر سے باہر نہیں نکل رہے۔ تو بتاؤ محمدی مسجد والوں، قیامت کے دن میرے خدا اور میرے رسول کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کیا زندگی کے اندر ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے؟ گناہوں کے سوا اگر ہمارا سینہ چیرا جائے تو دل کے اندر گناہوں کے سوا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ معیار دیکھنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا، اے ابو موسیٰ مجھے اپنا گورنر ہاؤس دکھاؤ، میں تمہارا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ گورنر ہاؤس کس طرح ہے، کیا تم نے دیواریں پکی کر لی ہیں، کیا تم نے ڈسٹمپر کروا دیا ہے، نشق و نمار بنا لیا ہے، اپنی حویلی کو کھلا کر لیا ہے، اپنے کمرے گوسانے تم نے بنا لیے ہوں گے، تم نے گورنر ہاؤس سجا لیا ہوگا، ہیرے جوہرات دروازے پہ لگا دیے ہوں گے، کیونکہ تو گورنر بن گیا ہے، گورنر کے بعد تو نے خود کمائی کی ہوگی۔ چل موسیٰ، اے ابو موسیٰ چل ذرا مجھے گورنر ہاؤس دکھاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ فرمانے لگے کہ فاروق اعظم میرے گورنر ہاؤس کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اب فاروق اعظم کو اور شک پڑ گیا۔ انہوں نے کہا ابو موسیٰ تم مجھے گورنر ہاؤس کی نہیں دکھانا چاہتا؟ میں دیکھوں گا اور ضرور دیکھ کر جاؤں گا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دیکھ کے کیا کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے گورنر ہاؤس کے اندر، تم نے گورنر ہاؤس تعمیر کر لیا ہوگا، تم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہوں گی، اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں اس گورنری کے ہاؤس میں تیار کر لی ہوں گی، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تم سے عدالت کے اندر کوئی فیصلہ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تم پورے علاقے کے گورنر ہو، تم سے نہ کوئی قاضی پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی جج پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی عوام کا نمائندہ پوچھ سکتا ہے۔ آپ کو مجھے ابو موسیٰ گورنر ہاؤس دکھاؤ، میں سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے اب تیرے ساتھ چل کر تیرا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب بات کی تو پھر حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ چلیے امیر المومنین میں آپ کو اپنا گورنر ہاؤس دکھاتا ہوں، آپ کو گورنر ہاؤس دکھاتا ہوں۔ آؤ محمدی مسجد والوں، ریاست مدینہ میں خلفائے راشدین کے زمانے میں گورنر ہاؤس کیسا ہوتا تھا آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اپنی طرف سے نہیں دکھانا چاہتا، حدیث نبی کی روشنی میں دکھانا چاہتا ہوں، نبی کی سیرت میں دکھانا چاہتا ہوں، حضور کی لائٹ کے اندر دکھانا چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول کے غلاموں کا معیار کیا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیسا معیار ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ سارے اصحاب رسول کا سامنے کہا کہ چلو ابو موسیٰ مجھے گورنر ہاؤس دکھاؤ، میں تمہارا گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ محمدی مسجد والوں امیر المومنین کو لے کر اپنے گورنر ہاؤس کے اندر گئے۔ اب گورنر ہاؤس پہنچ گئے، فاروق اعظم گورنر ہاؤس دیکھ رہا،
گورنر لاؤ دیکھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ابو موسیٰ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ مجھے گورنر ہاؤس لے کر جاؤ، یہ تو ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا ہے، یہ تو چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے میں مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ یہاں تو صرف